وأكرمني وانصرني وانظرني وارحمني واحفظني وأرشدني طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجبت الشكر علينا ما دعا لله داعي بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے ادب سے آقا کریم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور و کرم و قدس میں درود شریف کا ہدیہ تبریک پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا نورک محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور و کرم میں میرے امام فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں خراج پیش کرتے ہیں کہ پھر اٹھا ولولے یاد مغیلان عرب، پھر اٹھا ولولے یاد مغیلان عرب، پھر کھچا دامن دل سوئے بیابان عرب، چرچے ہوتے ہیں یہ گم لائے ہوئے پھولوں میں، کیوں یہ دن دیکھتے پاتے جو بیابان عرب۔ ہشت خلد آئیں وہاں کسب لطافت کو رضا، 4 دن برسے جہاں ابر بہاران عرب۔ شاعر جدت طرح سید نور میاں شاہ صاحب اللہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کے عشق کی شمعیں فروزاں ہو گئیں، آندھیاں فانوس بن کے خود نگہباں ہو گئیں، وہ گدا دینے لگا ہے بادشاہوں کو زکوٰۃ، مہرباں جس پر میرے آقا کی گلیاں ہو گئیں۔ وہ گدا دینے لگا ہے بادشاہوں کو زکوٰۃ، مہرباں جس پر میرے آقا کی گلیاں ہو گئیں، اور اے بہار طیبہ کیا اس کے مقدر کا جواب جس کے شانوں پر تیری زلفیں پریشاں ہو گئیں۔ آپ سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے عطا رسول تاجدار چشت ہشت بہشت سرکار خواجہ مہاراجہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عرس کی مبارک مجلس کے انعقاد کی توفیق کا پا جانا، اس میں شرکت کرنا، علماء کرام کی قلیل تنخواہوں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ اردو زبان و ادب کے حوالے سے نظامت جب میں کرتا تھا بھائی حسن رضا طاہر صاحب کے شعر اس وقت بھی پڑھتا تھا، اور اب سوچتا ہوں کہ اگر میں اس وقت بھی نظامت کرتا ہوتا تو انہی کے شعر پڑھتا ہوتا۔ میرے لیے اللہ اس کے رسول کی مرضی ہے کہ میرا ذہن نثری گفتگو کی طرف مائل ہوا ہے، اور بہت آسان اور ثقیل الفاظ و تراکیب سے پرہیز، بہت ہی سہل ممتنع میں گفتگو اس زبان کے رسیہ کے سامنے جن کو اپنے علاقے کی لسانیات کے علاوہ اردو زبان سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے اور ان کے عقائد مشکوک نہ ہو جائے، تو میں بہت آسان اور سہل گفتگو کرنے کا عادی ہوں۔ میں نے جو بھی اس میں شہرتیں پائی ہیں اللہ اس کے رسول کا فضل ہے، حضور غوث پاک کا کرم ہے۔ سرکار گلٹی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ ہے چین پور شریف کی زمین پہ سہسرام کے قریب میں، اور وہیں پر یہ ہیرا نعت کے حوالے سے سید شکیل رہبر چین پوری کے پیکر میں، اور وہ سرکار غازی بہرائچ شریف کے شہنشاہ کی چوکٹ ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فجر کی نماز اولیاء کی گائیڈنگ کرنے والے خواجہ خضر روزانہ بیت المقدس میں پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز مکہ شریف میں مطاف میں پڑھتے ہیں، عصر کی نماز مسجد نبوی شریف میں پڑھتے ہیں، اور مغرب کی نماز وہ طور پہاڑ پر پڑھتے ہیں، اور عشاء کی نماز مجمع البحرین 2 سمندروں کو اتصال کا شرف جہاں ملتا ہے وہاں پر پڑھتے ہیں، لیکن ہر 40 اور 45 منٹ کے بعد غازی سرکار کی چوکٹ پہ آتے ہیں۔ اس شہر کی مٹی کی تاثیر ہے کہ اللہ نے ان کے لہجے میں ایک جہادی فن عطا فرمایا ہے، اللہ اس آواز کو سلامت رکھے۔ اور میرے بعد آپ مجھے سننے کے لیے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بس میں ہوتا تو میں حضور غوث پاک کے شہزادے سید شبہر میاں شاہ صاحب قبلہ کی گفتگو زمین پر بیٹھ کے سنتا، اور جو زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اپنے اوپر بٹھا لیا۔ میرے بعد وہ آنے والے ہیں، ابھی انہیں پختہ شریف سے آئے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ ہوا، الحمدللہ رب العالمین سید قبلہ تشریف لائے، بہت بہت آپ سب کو مبارک ہو۔ اور یہ سرکار خواجہ غریب نواز کا عرس ہے 814 الحمدللہ رب العالمین۔ نہ جا کر کے بھی آپ نے اپنے جذبات اور اپنے احساسات کا اظہار کر لیا۔ اعلیٰ حضرت سرکار کے مجلے بھائی علامہ حسن رضا بریلوی کہتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ۔ بیٹھے رہیے، کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی آواز۔
بس مجھے لگے کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تھک چکے ہوں گے بہت، 50 سال سے جلسہ کر رہے ہیں اور 50 سال سے بولتے بولتے بھی تو آدمی تھک سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، کرسی ڈالی تیری تخت شہ جیلاں کے حضور، تخت ہے ادھر کرسی ہے، ایک تخت پر ایک ہی بیٹھتا ہے، یاد رہے، کرسی ڈالی تیری تخت شہ جیلاں کے حضور، رب نے اونچا کیا اس طرح سے پایا تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا۔ پھر فرماتے ہیں ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا۔ بہت ہی مشکل باتیں نہیں، آسان باتیں کرتا ہوں تو لوگ اس حوالے سے کبھی مشکوک ہوتے ہیں، ادھر غوث پاک کی سیرت میں اللہ کا فضل ہے، ایسی کبھی کوئی بات میں نے اپنی زبان سے نہیں کہی جس کی دلیل اور جس کے شواہد مجھے پاس نہ ہو، ٹھیک ہے، میں اختلافات میں نہیں پڑتا، تھوڑی سی زندگی ہے، آئیے محبتوں میں گزاریں۔ قرآن شریف کا یہ مبارک قول نور شریف ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک میرے نزدیک، یعنی اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اگر کوئی ہے تو اسلام۔ ایک آدمی بولے بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اسلام، ایک آدمی کی آواز بلند ہو، سب سے بہتر دین اسلام ہے، وہ اسلام جس کی عمر 1500 سال کے آس پاس، ظاہری طور پر سب سے چھوٹی عمر کا یہ مذہب ہے۔ عیسائی ازم اس سے پہلے کا ہے، 500-600 سال پہلے کا ہے، یہودی ازم اس سے پہلے کا ہے، بودھزم اس سے پہلے کے ہیں، یہ اس سے پہلے کا ہے، کمیونسٹ ذہن کے لوگ تو تقریباً 3500 سے اوپر کے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ بت پرستی نوح علیہ السلام کے دور میں تو یہ آج سے لے کر کے ان کا جو دور گزرا ہے تقریباً 4000 سال، تب سے یہ لوگ حجر پرست لوگ ہو گئے، اور کچھ لوگ آہستہ آہستہ کہیں شجر پرست، کہیں شمس پرست، کہیں ارض پرست، کہیں فلک پرست ہوئے، مجوسی آتش پرست ہوئے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان تمام تر ادیان باطل کی موجودگی میں سب سے چھوٹی عمر کا مذہب اگر کوئی ہے تو مذہب اسلام۔ لیکن اس کی رسائی دیکھیں، 193 کنٹریز ہیں اور جن میں سے 4000 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، 7 بر اعظم ہیں، 800 کروڑ لوگ، یعنی منیمم 8 ارب لوگ زمین پر پائے جائیں۔ علامہ حشمتی صاحب کہتے ہیں میں نے 25 گھنٹے فلائٹ کا سفر کیا اور میں دنیا کے آخری کنارے پر گیا جسے فجی کہتے ہیں، 3 اسٹپ میں میں نے سفر کیا، وہاں پر پہنچا، جب میں وہاں پر پہنچا تو میں نے عشاء کی نماز پڑھی، نماز کے بعد ہوٹل پہ سو گیا، صبح فجر کی نماز میں اٹھا، نماز کے بعد میں نے سوچا دیکھیں دنیا جہاں اینڈ ہے، ختم ہے، فجی کہ اس کنارے پر جہاں سے دنیا ختم ہے، دیکھیں کیسا محسوس ہوتا ہے، مناظر قدرت کیسے ہے۔ تو علامہ صاحب فرماتے ہیں جیسے میں نے کھڑکی کا پردہ کھولا، قریب کی مسجد سے آواز آ رہی تھی، مصطفیٰ جان رحمت بلا بس میرے دل میں آواز آئی کہاں کھولے ہیں کہ سوئی آگ میں خوشبو کہاں ہے۔ اب 1500 سال میں اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی دور ٹریولنگ کرنے والا مذہب کس بیس پر؟ تیر اندازی کی بنیاد پر، شعلہ زنی کی بنیاد پر؟ بتائیں آپ، خطیب شعلہ وار کہا جاتا ہے، مطلب یہ جس طرح جائیں کہ آگ لگا کے واپس آئے، یہ تو محبتوں کا مذہب ہے۔ ذرا سوچو کہ یہ دین پھیلا کیسے ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، غیر منقسم ہندوستان میں 1.5 ارب مسلمان بنام پائے جاتے ہیں، ہندوستان پڑوسی ملک چائنا کا حصہ بھوٹان اس میں شامل کر لو تو تقریباً 150 کروڑ لوگ بنام مسلمان پائے جاتے ہیں۔ میرا سوال ہے چپکے سے، کبھی اس ملک میں ہندوستان میں حضور آئے؟ ایک آدمی بولے، اونچی بولے بھائی، کبھی صدیق عمر آئے، کبھی عثمان ولی آئے، حسنین کریمین آئے، 12 ائمہ کرام میں کوئی آیا؟ امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام جواد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری کبھی ہندوستان آئے؟ اونچی بولو بھائی، پھر یہ دین کیسے پھیلا؟ سوچو کیسے پھیلا؟ تو آپ کا جواب ہوگا یہ دین ہے غریب نواز کی، یہ دین ہے اجمیر کے سلطان کی، یہ قربانیاں ہیں سرکار غازی پاک کی، یہ محبتوں کی مسند پر بیٹھنے والے سرکار وارث پاک کی بارگاہ کی وراثت کی خوشبو ہے جو پھیلی ہوئی ہے، یہ دین ہے بریلی شریف کے تاجدار امام اہل سنت کی، یہ فضل ہے ماررہ شریف اور بلگرام شریف کے بڑی سرکار کا،
یہ کرم ہے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمدانی کا، مخدوم شیخ شرف الدین یا منیری کا، یہ فیض ہے سرکار نور علم پنڈوا شریف، قطب عالم پنڈوا شریف، خواجہ مخدوم اخی سراج جیسے بزرگوں کا، یہ غوث بنگالہ کا فیض ہے، سرکار علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض ہے، خانقاہ جہانگیریہ ہو، منعمیہ ہو، خانقاہ ابو العلائیہ ہو، چشتیہ ہو، نقشبندیت ہو، سہروردیت ہو، یہ فیض ہے جو پورے ہندوستان میں دین پھیلایا۔ یہاں تو کبھی حضور نہیں آئے، ان بزرگوں نے دین کیسے پھیلایا؟ بیٹھے رہیے گا، تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں، ذرا جلدی بولیں یہ جلسہ کس کے نام سے منسوب ہے؟ منسوب تو سمجھ لیں گے نا بھائی، یہ ڈر تھا اس لیے میں نے گفتگو شروع کی۔ لفظ منسوب سے ہمیں جو ہے گریز ہے، اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ جلسہ کس کے نام سے جڑا ہوا ہے؟ خواجہ غریب نواز۔ ہاں تو آگے بولے کس کے نام سے؟ خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجر۔ حسن سنجر، میں سنجر گیا ہوں ایران میں، کئی مرتبہ گیا ہوں جہاں خواجہ صاحب پیدا ہوئے، الحمدللہ رب العالمین، پورا ایران گھوما ہوں، کئی کی مرتبہ گیا ہوں الحمدللہ۔ یہ جو جوتیاں اتری نا علماء کرام کی شورا کی، یہ جوتیاں ان کے گرد و غبار کا فیض ہے۔ میں نے اپنی شہرت علماء کرام کے پھٹے ہوئے لباس پر تنقید کر کے نہیں کمائی، مجھے اللہ کا شکر ہے کہ ان کی قلیل تنخواہوں پر جو گزارا کرنے کی جو مبارک سوچ ہے، مجھے اس سے محبت ہے، رغبت ہے۔ طلباء کرام سے مجھے بے پناہ محبت رہی شروع سے اب تک۔ سنیں آپ، اس ہندوستان میں حضور غریب نواز ہے، دین پھیلایا۔ کیسے پھیلایا؟ اس سے پہلے بھی دین آیا تھا۔ دین کے پھیلنے کا سبب، بیس، ریجن کیا تھا؟ سنیے گا۔ اسی ہندوستان میں جس کو قرآن کہتا ہے سب سے بہتر دین اسلام ہے، کیسے پھیلا؟ آج تو ہم گوشت کھا کے ہڈیاں دوسروں کے دروازے پر پھینک دیتے ہیں۔ سادات کرام کے سامنے ہم یوں تم طراق سے بیٹھتے ہیں، لگتا ہے کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے اور ہمیں اس بے ادبی کی سزا نہیں ملنے والی۔ کوئی بوڑھا نمازی مسجد کے قریب سے گزرا تو اس کی لاٹھیاں غائب کرتے ہیں۔ بوڑھی عورتوں کے پھٹے ہوئے دوپٹے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ غریب بیوہ عورت اگر نقاب میں ہونا تو اس کے جسم پر ہوس کی نظر ڈالتے ہیں۔ یہ کیسا آپ کے پاس اسلام؟ یہ تو خود ساختہ ہے۔ وہ اسلام ڈھونڈو کہاں ہے جو غریب نواز لائے، جو سرکار تمیم انصاری اور مالک بن دینار لائے؟ میں گزارش کروں گا بھولنا نہیں اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے، کچھ دینے کی خواہش ہو تو پیروں کی مٹی دیجیے گا اور میری قبر میں کام ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ میں یہاں نہیں آنا چاہتا تھا، اس لیے نہیں کہ بھائی وہ میں جلسوں میں تو جھاڑو لگاتا ہوں۔ میں نے کہا ایک دن باقی ہے، مجھے گھر پہ رہنے دو، سفر مجھ سے نہ کراؤ، میں ایک دن اپنے گھر پہ زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ ایک دن میری خیریت سے رات گزر جائے، میں بغداد شریف جانا چاہتا ہوں، اور ٹریولنگ نہ کرواؤ مجھ سے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ کوئی معاملہ پیش آئے اور میں بغداد شریف نہ جا پاؤں۔ میری زندگی، میرا ایمان، میرا ایقان غوث پاک ہے۔ میں روز دعا کرتا ہوں کاش بغداد میں گھر اپنا بناتے جاتے، دیکھتے آپ کے دربار کو آتے جاتے۔ یہ میں نے انہی بزرگوں سے سیکھا ہے۔ بس دعا کریں ایک دن مجھے اللہ اور زندہ رکھے، اور اس کے بعد پھر میں بلاؤں گا ایسے میں اجل تو کہاں جا کے مر گئی۔ سنیے گا، اسی ہندوستان کی زمین پر دین کیسے پھیلا۔ مسلمانوں سے لوگ نفرت کرتے ہیں، ان کی داڑھیوں کو لوگ نوچ لیتے ہیں، ایئرپورٹ پر ان سے ہاتھا پائی ہو رہی ہے، فلائٹ کے اندر ان کی سیٹ پر بحث ہو رہی ہے۔ آپ کی بہن بیٹیوں کو آج زد و کوب کیا جاتا ہے۔ سنیں اسلام کسے کہتے ہیں۔ اسی ہندوستان کے مالابار کے کنارے جسے کیرلا کہتے ہیں، مدینہ شریف کے قریب سے قافلہ بزنس کرنے کے لیے آیا تھا۔ مدینہ شریف سے ایک قافلہ آیا تھا۔ اس میں جو ایکو ہے نا بھائی جان بند کر دیں، اس کا جو ایکو ہے بھائی بہت اچھا بھائی، ایکو بند کر دیں، آواز تھوڑی سی بڑھا دیجیے گا، اسی کیمپس میں آواز تھوڑی سی اور بڑھا دیں، بس بیٹھے رہا۔ مالابار کی زمین پر حجاز شریف کے قریب سے قافلہ آیا، اور جب قافلہ سمندر کے کنارے آ کے کشتی سے باہر نکلا نا تو سمندر کے لہروں کے تھپیڑوں کے آخری نشانیوں سے وضو کیا، ریت کی زمین پر جگہ بنائی، اذان دے کے نماز پڑھنے لگے۔ ہندو مذہب کے لوگ قریب پہنچ گئے، بولے آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں، یہ کون سا دھرم ہے، یہ کیا کر رہے ہیں اذان اللہ اکبر کی صورت میں؟ ان لوگوں نے فرمایا کہ ہم حضور کے شہر مدینہ شریف سے آئے ہیں۔ کہا کیا کرنے آئے ہو؟ تو کہا کہ ہم بزنس کرنے کے لیے آئے ہو۔ کیا؟ بولے یہ کپڑے کا تھان لے کے آیا ہوں، اسے بیچوں گا، پھر یہاں سے گرم مسالہ لے کر کے عرب جاؤں گا، وہاں سے اسے یورپ بھیجوں گا۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، یورپ ٹریول کو میں بھیجوں گا، یہاں کے گرم مسالے وہاں بڑے مشہور ہیں۔ تو یہاں کے ہندوستان کے ہندو بھائیوں نے کیا کہا، آپ کیا لے کے آئے؟ بولے یہ گٹھروں میں کپڑے رکھے ہوئے ہیں۔ بولے ان کی قیمت کیا ہے؟ بولے وہ سیمپل کے طور پر ایک ایک بالشت کپڑے نکلے ہوئے ہیں اور اس پہ قیمت لکھی ہوئی ہے، ٹیری کاٹ، یہ پولیسٹر، یہ کاٹن کا، یہ مخمل کا ہے، یہ وغیرہ وغیرہ۔
سب پہ قیمتیں لکھی ہوئی تھی. وہ ہندو مذہب کے لوگ قیمتیں دیکھتے رہے. ایک گٹھر میں سب سے قیمتی سمپل بات تھا. وہ قریب آ کے بولے یہ کپڑا، بولے یہ مخمل کا ہے، بولے اس کی قیمت. تو حضور کے عاشقوں نے کہا یہ سب سے سستا کپڑا ہے. کیا کہا؟ سب سے سستا کپڑا ہے. تو ہندوستان کے ہندو مذہب کے لوگوں نے کیا کہا؟ عجیب بات ہے، ہمارے ملک ہندوستان میں یہ بہت مہنگا بکتا ہے اور تم اسے بولتے ہو سب سے سستا کپڑا ہے. جو ذہین ہے وہ اپنی ذہانت کا استعمال کرے گا. بلے تم اسے سستا بولتے ہو. تو حضور کے شہر سے آنے والوں نے کہا بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک بالشت کپڑا پورے گٹھر میں خراب ہے، اس کی قیمت سب سے کم رکھی گئی ہے. تو ہندوستان کے ہندو مذہب کے لوگوں نے کیا کہا؟ عجیب بات ہے یار، اپنے عیب کو چھپا کر مال بیچنا مجھ کو آتا ہے، اپنے عیب کو بتا کر مال بیچنے کا طریقہ تم نے کہاں سے سیکھا؟ میں پھر سے ریورس کرتا ہوں، لیکن اس لیے نہیں کہ آپ بولیں، سنیں آپ. اپنے عیب کو چھپا کر مال بیچنے کا طریقہ مجھ کو آتا ہے، پپیتے کے بیج کو کالی مرچ میں ملا دیا. اپنے عیب کو چھپا کر مال بیچنا مجھ کو آتا ہے، اپنے عیب کو بتا کر مال بیچنے کا طریقہ تمہیں کس نے سکھا دیا؟ دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. ان آنے والے مسافروں نے کہا ہمیں یہ تعلیم آمینہ کے لال نے دے رکھی، اللہ کے رسول نے ہمیں یہ تعلیم دی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی. ہندوستان کے ہندو مذہب کے لوگوں نے کہا ان میں محمد کون ہے؟ من محمد، ان میں محمد کون ہے؟ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ارے تم نے یہ کیا کیا؟ وہ زخم جو مندمل ہو چکا تھا اس کے پھر تو نے ہرا کر دیا. وہ یہاں نہیں، مدینہ شریف میں. تو ہندوستان کے ہندو مذہب کے لوگوں نے کہا وہ آئے کیوں نہیں؟ تو پھر رونے لگے، بولے کیسی باتیں کرتے ہو؟ وہ تو مدینہ منورہ کی مبارک مٹی کی چادر شریف اوڑھ کر کے ہمیشہ کے لیے آرام کر رہے ہیں. ان کی ڈیتھ مبارک ہو چکی ہے، ان کا انتقال ظاہری ہو چکا ہے. ہندوستان کے ہندو مذہب کے لوگوں نے کیا کہا؟ سننا صاحب، سننا. بولے عجیب بات ہے یار، تم ایک ایسے شخص کو فالو کرتے ہو جو دنیا سے چلا گیا، ایک ایسے شخص کی بات کو مانتے ہو جو دنیا سے چلا گیا اور اس کے جانے کے بعد اس کی باتوں پر عمل کرتے ہو. تو کیا کہا تھا حضور کے شہر کے عاشقوں نے؟ سن او پتھروں کو خدا کہنے والا سن، کیسی باتیں کرتا ہے. ہم اس نبی کو مانتے ہیں جو دنیا سے جانے کے بعد ہمارے عقیدے کے مطابق آج بھی دنیا کو ویسے ہی دیکھتا ہے جسے لوگ اپنی ہتھیلی دیکھتے ہیں. ہمیں اپنے بارے میں اتنی خبر نہیں جتنی ہمارے بارے میں مدینے والے آقا کو خبر ہے. کیا کہتے ہیں صوفی سلطان میں صاحب اللہ جو کہتا ہے حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے. اس ظالم سے کہتے ہیں سن تیرے اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے. کیا کہنے سمجھ رہے؟ کیا کہنے اور کوئی غیب کیا، اتنا سننا تھا. صاحب سنو اس کو، اتنا سننا تھا. اس مالابار کے ساحلی سمندر کے کنارے پر آنے والے ہندو مذہب کے لوگوں نے کیا کہا؟ اگر اتنا اچھا مذہب لے کر کے آئے ہو بزنس کے ساتھ تو کپڑے کا تھان بعد میں لوں گا، اسلام پہلے قبول کرنا. پڑھ لیا دروازے پر عشقی کا چسپا ہو گیا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اونچی بولے بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اسلام ہے. ہاتھ اٹھا کے بولے سب سے بہتر دین. ہم پر کلیم کتنا ہے؟ ہم پر کلیم کتنا ہے؟ سب سے زیادہ ہماری لاشیں آج بے گورو کفن پڑی ہوئی، سب سے زیادہ ہمارے بچے یتیموں کی صف میں ہیں، سب سے زیادہ ہماری لڑکیاں آوارہ، سب سے زیادہ ہمارے بچے نشے کی دکانوں پر ہیں. یہ دین کیا پھیلے گا؟ یہ دین کیا پھیلے گا؟ ہمارے دروازے پر کوئی ایکسیڈنٹل کے ساتھ آیا تو ہم سمجھتے ہیں چھوڑو مرنے دو اس کو، وہ تو ہندو مذہب ہے. کاش آپ نے غریب نواز کا اسلام پڑھا ہوتا، غریب نواز کا دین پڑھا ہوتا، غریب نواز سرکار کو دیکھا ہوتا. کبھی آپ نے تو ایسا کیا نہیں کہ 200 روپے لے کر کے اپنے محلے کی مسجد کے امام کے پاس جائے، سرکار مجھے صرف اتنا بتا دیں 90 لاکھ بہت ہوتا ہے، 90,000 بہت ہوتا ہے، 9,000 بھی بہت ہوتا ہے، 900 بھی بہت ہوتا ہے، 90 بہت ہوتا ہے. 9 آدمی کو ہم نے آج تک مسواک کرنے کا طریقہ نہیں بتایا. خواجہ صاحب نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ کیسے پڑھا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ نعرے لگاتے ہم بہت غریب نواز کے نام پر، سوچو کتنا بڑا کارنامہ تنہا ایک شخصیت نے کیسے انجام دیا. میں بتاؤں آپ جائیں گے تو نہیں؟ بولو بھائی جائیں گے تو نہیں؟ ہاتھوں کو پھر اٹھا کے بولو غریب نواز کے نام پر یا غریب نواز المدد. مجھے بولو یا غریب نواز المدد. ہاں 150 سال سے لگے ہوئے وہاں بھی اجمیر مت جاؤ، اجمیر مت جاؤ، اجمیر مت جاؤ. سنتے 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 عاشق اٹھتا ہے
گھر جاتا ہے، پیسے لیتا ہے، ٹکٹ کٹاتا ہے، پھر اجمیر چلا جاتا کیا کہنے کیا کہنے ہے۔ کیا کہا خمار بارہ ملوی نے؟ نہارا ہے عشق اور نہ دنیا تھکی ہے، کیا کہنے دیا جل رہا ہے، ہوا چل رہی ہے کہ نہیں؟ نہارا ہے عشق، بتا دو دیا جل رہا ہے، ہوا چل رہی ہے۔ بتا دو سر عقیدت کے جھکا دو ان کے سنگ در کے پاس، کوئی پتھر آ نہیں سکتا تمہارے سر کے پاس۔ اور ان سے ہٹ کے گم رہی ہے نجدیوں، اپنے گھر کا راستہ پوچھو گے اپنے گھر کے پاس۔ سمجھ رہے؟ یہ غریب نواز ہے۔ بتاؤ کیسے اسلام پھیلایا تھا؟ کوئی ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے بولے سنیں گے انشاءاللہ؟ اس کو یاد کیجئے گا، دل سے بولے انشاءاللہ۔ ہاں بھی ہندوستان میں غریب نواز کے مشن کو عام کرنے کی ضرورت ہے، دل سے بولے انشاءاللہ۔ خواجہ صاحب کی بارے اگر میں ڈیٹیل بولوں خواجہ صاحب کی شخصیت پر تو پھر وہ بہت زیادہ وقت لگ جائے گا، تو 3-4 باتیں ہیں اور زیادہ دیر تک مجھے رہنا نہیں ہے۔ بس آپ کو دیکھ لیا، دعا کریں یہ تصویریں میری آنکھوں کے کیمرے میں قید رہیں، اور میں پرسوں جب شام کو پہنچوں مولا علی کی بارگاہ کربلا شریف تو آپ یاد آ جائیں انشاءاللہ۔ علماء کرام کی انجمن بھی میرے سر کا تاج بنے۔ اللہ ان سب کو حضور غوث پاک کے آنگن میں بیٹھ کر صحن قادری میں غوث پاک کی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین کہہ دو انشاءاللہ۔ پھر سے بولے یا غریب نواز المدد، یا غریب نواز المدد، مجھے بولے یا غریب نواز المدد۔ یا غریب نواز اس میں اعظم کا فیض رکھتا ہے یہ نام، سمجھ رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ۔ خواجہ صاحب کیا مزاج رکھتے تھے، کیا مزاج تھا، پاور کتنا تھا معلوم ہے؟ سرکار مجاہد ملت کے خلیفہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، کتاب میرے پاس رکھی ہوئی ہے، حالانکہ میں حوالے کی بات بہت کم کرتا ہوں، وہی لگے رہو اسی میں، سمجھے؟ جا چھوڑ دیا حافظ قرآن سمجھ کیا کہنے ٹھیک ہے۔ سرکار مجاہد ملت کے خلیفہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ خواجہ صاحب بیٹھے تھے اجمیر شریف میں، بہت ساری ہندو مذہب کی عورتیں نکلی، ان کے برتن ہاتھوں میں برتن تھے، اس میں دودھ تھا۔ فرمایا بہن ادھر آ، ایک کو بولا ادھر ادھر، بولے جی بابا کیا بات ہے؟ بولے یہ کیا ہے؟ بولے دودھ ہے۔ بولے کیا کرے گی؟ بولے اپنے ہم جسے خدا کہتے ہیں بھگوان کہتے ہیں نا، ان پتھر کی مورتیوں پہ اسے ڈالیں گے، ان کو پلائیں گے۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ کیا وہ تیری پتھر کی مورتیاں دودھ پیتی ہیں؟ مورتیاں دودھ پیتی ہیں؟ تو اس نے کہا پیتی ہیں کہ نہیں پیتی، ہمارا کام ڈالنا، یہ ہماری تہذیب میں، ثقافت میں، کلچر میں، ہمارے دھرم میں شامل ہے۔ تو خواجہ صاحب نے ایک لڑکی سے عورت سے فرمایا اے میری بیٹی سن، آج جب جانا اس پتھر کی مورتی کے پاس نا، دودھ ڈالنے سے پہلے یہ کہنا خواجہ صاحب نے بھیجا ہے۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے آپ کو نہیں بھیجا، لیکن اگر یہ یاد کر لو تو یہ جنت کے دروازے پر کام آئے گا۔ کیا کہنے خواجہ صاحب نے بھیجا ہے، اور سن آج تو دودھ پینا ہی پڑے گا۔ خواجہ صاحب نے بھیجا ہے آج تو دودھ پینا ہی پڑے گا۔ وہ عورتیں دودھ ڈالتی رہیں، دودھ جسے اپنے حساب سے پیش کرتی رہیں۔ جب اس عورت کا نمبر آیا اس نے وہ کٹورے کو کھولا، اس نے جیسے ہی پتھر کی مورتی کے قریب گئی اور اس نے کہا کہ خواجہ صاحب نے بھیجا ہے، خواجہ غریب نواز نے، جس کا بیٹا ولی ابن ولی ہو، بادشاہ ابن بادشاہ ہو، حاکم ابن حاکم ہو، خواجہ فخر شاہ، اللہ اکبر، مجھے خواجہ صاحب نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ جا کے کہہ دینا کہ آج دودھ پینا ہی پڑے گا۔ یہ کہہ کہ جیسے اس عورت نے دودھ ڈالا، خدا کی قسم پتھر کی مورتی کا منہ کھل گیا، دودھ اس کے منہ کے اندر، جس کی بات پتھر کے مجسمے مانے اسے غریب نواز کہتے ہیں، لیکن اس کے مزاج میں کتنی انکساری ترابی صفت کا انسان تھا میرا غریب نواز۔ اس کے اندر تکبر نہیں تھا، نہ علم کا، نہ زہد کا، نہ حسب کا، نہ نسب کا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اجمیر شریف کے ہندو مذہب کے لوگ آئے قریب میں، بولے خواجہ صاحب، فرمایا کیا بات ہے؟ بولے تمہارے مرید کا نام ہے بختیار کاکی، فرمایا ہاں۔ بولے اس کے ایک مرید کا نام ہے التمش بادشاہ، بولے ہاں وہ دہلی کا بادشاہ ہے۔ بولے اس نے اجمیر شریف کے قریب کے کسانوں کی جو فصلیں اگتی ہیں نا، ان کی قیمت، لگان کی قیمت زیادہ بڑھا دی ہے، آپ ان سے کہہ دیں لگان کی قیمت کو معاف کر دیں۔ تو خواجہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ چلے جاؤ، میں کوشش کرتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا نہیں حضور آپ ایک کاغذ پہ لکھ کے دے دیں، ہم چلے جائیں گے۔ فرمایا نہیں تم جاؤ، پریشان نہ ہو۔ سارے ہندو بھائیوں کو بھیج دیا خواجہ صاحب، اپنے اپنے گھر جاؤ۔ وہ چلے آئے، آپ نے سواری لی، سیدھے سفر کیا دہلی۔ آپ جا سکتے ہیں اس کمرے سے اس کمرے، باپ کے لیے، مریض باپ کے لیے ایک گلاس پانی نہیں دے سکتے، سمجھ گئے؟ کوئی زخمی دروازے پر کھڑا ہو تو اس کا دھرم پوچھ کر کے اسے پانی پلاتے ہیں۔ ہم غیروں کی بات نہیں کرتے، ایک دم بات مان لیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں۔ ہم ان کی کیا بات کریں جو پتھروں کو خدا کہتا ہے؟ ہم ان کی کیا بات کریں؟ ہم تو اپنوں کی بات کرتے ہیں، ہمارا دامن دامدار ہے، ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی گلہ نہیں ہے۔ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ مسلمانوں کے دروازوں پر
کوئی غیر مسلم طرف کے زخمی بغیر دوا کے مر جائے یار افسوس ہوتا ہے۔ صوفی سلطان میں فرماتے ہیں کہ جن گھر کے دروازوں پر کتے بھوکے سوتے ہیں ان کی تیسری نسلیں بھوکی مر جائیں۔ فرماتے ہیں جن کے دروازے اتنے موٹے ہوتے ہیں نا، فقیروں کی صدائیں اندر نہیں جانے پاتی ہیں، ان کے بچے ہمیشہ بیمار رہتے ہیں۔ اسلام نے سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لاڈلا، فرمایا آپ جاؤ سیدھے نان اسٹاپ دلی آ گئے۔ سبحان اللہ، جیسے دہلی تشریف لائے نا، سرکار قطب الدین بختیار کاکی کے حجرے میں گئے، نکل کے باہر آ گئے، اے میرے شیخ کامل آپ نے کرم فرمایا، خیریت؟ فرمایا جلدی اٹھو چلو التمش بادشاہ کیا چلنا ہے۔ چوکیدار سے الٹیمیٹم دیا، التمش بادشاہ قدموں میں گر پڑا، بولے سرکار کہہ دیا ہوتا تو میں آپ کی خانقاہ اور میں اجمیر سر کے بلا جاتا۔ فرمایا خواجہ صاحب نے نہیں، تو نے لگان کی قیمت زیادہ بڑھا دی، اجمیر شریف کے قریب کے کسانوں کو بڑی تکلیف ہے، لگان کی قیمت معاف کر دے۔ اس نے کہا حضور ابھی معاف کرتا ہوں، لیٹر پیڈ منگایا، اس پر معافی نامہ، لگان کی قیمت کو معاف کیا، وہ اپنی دستخط کی، کہا حضور قبول فرمائے، آرام فرمائے۔ کہا نہیں، اجمیر کے قریب کے کسان پریشان ہیں، معین الدین آرام نہیں کر سکتا۔ سیدھے واپس آئے، بختیار کاکی کو الوداعی سلام کر، اور واپس آ کے آپ نے اطراف کے ہندو مذہب کے کسانوں کو بلایا۔ سننا یہ 90 لاکھ ہوئے کیسے؟ کہنا بڑا آسان، کیا کہنے؟ سننا وہ جیسے آئے نا، وہ سارے لوگ بلائے، بلا کے لاؤ کسانوں کو، ہندو مذہب کے لوگوں کو، وہ آ گئے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، آگے فرمایا کہ جاؤ مبارک ہو، تمہارے لگان کی قیمت کو میں نے معاف کروا دیا۔ بولے حضور ابھی تو 2 دن پہلے آئے تھے اور مشکل تھا، اور کیسے؟ فرمایا یہ کاغذ دیکھو، یہ ثبوت ہے کہ اس میں بادشاہ کی مہر ہے۔ تو ہندو مذہب کے لوگوں نے کہا حضور یہ کاغذ آپ کو کہاں ملا؟ فرمایا میں خود دہلی گیا تھا، سننا میں خود دہلی گیا تھا۔ تو ہندو مذہب کے لوگوں نے کہا حضور آپ میرے لیے دہلی گئے تھے؟ بتایا ہوتا تو میں چلا جاتا، ہم لوگ چلے جاتے، جس کا دل کہے وہ سبحان اللہ بولے، بتایا ہوتا تو ہم چلے جاتے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں معین الدین میں ہوں کہ تم ہو؟ سبحان اللہ، کیا کہنے؟ کیا کہنے؟ معین الدین میں ہوں کہ تم ہو؟ تکبیر، میرے ہاتھوں اٹھائیں، کیا کہنے؟ نعرہ میں ہوں کہ تم ہو، سمجھ رہے میری بات؟ نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، میں ہوں کہ تم ہو؟ اللہ اکبر، اتنا کہ نہ جاؤ پریشان مت ہو، میں نے التمش بادشاہ سے کہہ کے تمہارے لگان کی قیمت معاف کر دیا۔ ہندو مذہب کے لوگوں نے کہا حضور تھوڑی دیر کے لیے مجھے موقع دیں۔ وہ اکٹھا ہوئے، بولے اب دیر نہ کیا جائے، جتنی جلد ہو سکے غریب نواز کو گواہ بنا کے کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام بن گیا۔ جو مذہب غیروں کا اتنا خیال رکھتا ہے، وہ مذہب اپنوں کا کتنا خیال رکھے گا۔ ایک ایک کلمہ پڑھا اور علم بنوایا، علم پہ لکھوایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اسلام، اونچی بولیں اسلام۔ ہمارے یہاں بیماریاں ہیں، ایک بات یاد کر لو، اب اس کے بعد کبھی یہ غلطی نہ کرنا انشاءاللہ۔ ہم اور آپ دونوں مل کر کے اکثر لوگ کھانے کی ٹیبل کی تصویریں لیتے ہیں نا بھائی، وہ تصویر لیتے ہیں کھانے کی ٹیبل کی، شیرمال ہے، وہ اسٹو ہے وغیرہ وغیرہ کی تصویر لے کے اس کو فیس بک پہ ڈالتے ہیں۔ وعدہ کرو انشاءاللہ کبھی یہ سمجھ کرنا۔ صوفیہ فرماتے ہیں جب کوئی کھانے کی تصویریں اسے ریلے کرتا ہے، اس کو عام کرتا ہے نا، تو وہ تصویریں کبھی نہ کبھی کسی بھوکے انسان کے سامنے آ جاتی ہیں، تو اس کی آہ کی وجہ سے ڈر اس بات کا ہے کہیں تمہاری نسلیں بھوکی نہ مر جائیں۔ کھانے کی تصویریں کبھی نہیں پھیلانا چاہیے انشاءاللہ بولے۔ سرکار غریب نواز کی بارگاہ، ہمارے یہاں بھائی دکھاوا ہے، وہاں چلو 100 کلومیٹر دور کے بعد وہاں کی پنیر بڑی مشہور ہے، اس ڈھابے کا اسٹو بڑا مشہور ہے، وہاں کا شیرمال بڑا پیارا ہے وغیرہ وغیرہ۔ محلے کی مسجد کی قرآن کے جزدان پر چھپکلی نے بیٹ کر رکھے ہیں، آج تک اسے صاف کرنے کی توفیق نہیں ملی۔ 200 کلومیٹر دور کے ڈھابوں میں رکھے ہوئے کھانوں کے برتنوں کے نیچے جو لذتوں کی خوشبو ہے، ہم اس پر فریفتہ ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، خواجہ صاحب سے ملنے کے لیے ہریانہ، پنجاب، لدھیانہ سے ہندو مذہب کے لوگ آتے تھے، اچانک بند کر دیے، پھر آ گئے تو خواجہ صاحب نے کہا کہ آپ لوگ تو کئی مہینے متواتر آ چکے، بیچ میں نہیں آئے تھے۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا، پنجاب کے آنے والے ہندو مذہب کے لوگوں نے، بابا ہم تو ہر جمعرات کو آنا چاہتے ہیں، لیکن بات یہ کہ آپ کے ہاں جمعرات کو جو بریانی بنتی ہے نا اس میں گوشت ہوتا ہے، ہم لوگ مانساہاری نہیں ہیں، ہم لوگ نارمل طریقے سے کھانا کھاتے ہیں، گوشت سے ہمیں بڑی الرجی ہے، اس لیے ہم نے آنا بند کر دیا۔ چند لوگ تھے وہ پنجاب سے آئے ہوئے تھے، خواجہ صاحب نے باورچی خانے کے انچارج کو بلوایا اور فرمایا سنو جب تک میرا نیا آرڈر نہ آ جائے
خبردار جمعرات کو جو کھانا مہمانوں کے لیے بنے اس میں گوشت مت ڈالنا، میرے ان مہمانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ خدا کی قسم 3 جمعرات نہیں گزرا تھا ان سب نے یہ کہہ کے کلمہ پڑھ لیا، جب آپ غیروں کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو جن کے بھائیوں کی شادیوں میں ان کی اپنی بہنیں شریک نہ ہو وہ کیا جانے اسلام کسے کہتے ہیں۔ جو اپنی بوڑھی ماں کو اس لیے دعوت نہیں دیتے کہ اس کے پھٹے ہوئے کپڑے سے ہماری انسلٹی ہو جائے، وہ کیا جانے اسلام ہے، ان کے سامنے کیا چیخنا چلانا۔ بس یہی رہ گیا ہمارے پاس، عمر شریف کے ڈرامے ہوں تو ہر طرف سے ہنسی آتی۔ اللہ معاف فرمائے۔ دیکھیں کون سا اسلام ہے؟ معلوم ہے پہلے کے دور میں لوگ اپنی بچیوں کو جب کہیں سفر کرتے تو اپنی بیٹیوں کو مسلمانوں کے حوالے کرتے کہ یہ اپنی بیٹی سے زیادہ میری بیٹی کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے بچے غیر مسلموں کے محلے سے گزرتے ہیں تو ہندو مذہب کی عورتیں کہتی ہیں اپنی جوان بیٹیوں سے، بیٹی گھر میں گھس جا، یہ جسم کے لٹیرے اپنی گلی میں ٹہل رہے ہیں، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اجمیر شریف میں کوئی غیر مسلم لڑکی اگر جوان ہوتی سے لکھ لو کام آئے گی بات، تو اس کی شادی کی فکر اس کے باپ سے زیادہ غریب نواز کو رہا کرتی تھی۔ سمجھ رہے آپ کیسا جام پلایا تھا غریب نواز نے اپنے خلفاء، اپنے تلامذہ، اپنے اساتذہ کے قریب بیٹھ کر کے، وہ جو اسلامی فضا ہموار کی تھی، 90 لاکھ لوگ، 1 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ایک مسلمان کا ہندوستان کی زمین پر ہونا بوجھ جیسا ہو گیا۔ آپ اس لباس میں سفر کر کے دیکھیں کتنا مشکل کام ہے، کتنا مشکل کام۔ پوچھو ایک سفر کے لیے علماء کرام نکلتے ہیں تو آپ تو چھپا لیتے ہیں اپنی علامتوں کو، کیسے چلے گا یہ؟ 30-40 سال کے بعد جن کو آپ نے پیدا کیا ہے، ان بچوں کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی بھی آئے گا ان کی عزتیں لوٹ لے گا، ان بچیوں کی۔ کوئی بھی آئے گا قرآن کے پاروں کو ٹیشو پیپر بنا لے گا، کوئی بھی آئے گا مسجد میں بلڈوزر چلا لے گا۔ کیا کرو گے میرے بھائی؟ آئیے اس مذہب اسلام کی طرف جو غریب نواز نے انسائکلوپیڈیا بنا کے ہمیں دیا، اس قانون کو لانچ کرو۔ کیا کہا تھا میرے امام کے مجلے بھائی علامہ حسن نے؟ ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت کا، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا۔ کیسی تربیت دی تھی خواجہ صاحب نے اپنے مرید خواجہ بختیار کاکی کو، نام آئے تو کوئی سبحان اللہ تو کہتے ہیں۔ معمولی بادشاہ دہلی میں نہیں لیٹے۔ کبھی پوچھا آپ نے کہ آپ نے اپنے شیخ کامل کا جو سلسلہ کیسے پھیلایا ہے؟ سننا کوئی نعرہ نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، بیٹھنا بس۔ مجھے اسی لوگ بہت پسند ہے۔ خواجہ بختیار کاکی دہلی کی زمین پہ اکیلے نکلے، اکیلے کیسے دین پھیلایا۔ یہ خواجہ صاحب کے پروردہ ہیں، یہ ان کے کارخانے محبت کے پروڈکٹ ہیں۔ نکلے نہ تو قریب میں جمنا ندی ہے، خواجہ بختیار کاکی جمنا ندی کے کنارے پر پہنچے تو دیکھا تو پنڈتوں کے لڑکے لوگوں کو نہلا رہے تھے، ان سے پیسے لے رہے تھے، جس کو وہ اپنے مذہب میں کہتے ہیں اشنان کرانا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ قریب میں ایک بوڑھا تھا، وہ کانپ رہا تھا، اس کے پاس مٹی کا برتن رکھا ہوا تھا، مٹی کا مٹکا۔ خواجہ صاحب اس کے پاس گئے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، فرمایا کہ بابا آپ نہلاتے نہیں؟ فرمایا کہ نہیں میں نہلاتا ہوں بیٹا، لیکن کیا بتاؤں میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھ سے کوئی نہیں نہاتا۔ یہ جوان لوگ ہیں، ان سے سب نہا کے پیسے دے کے چلے جاتے ہیں، ہمارے پاس کوئی نہیں آتا۔ ہم تو کپکپاہٹ اور یہ ہمارے ہاتھوں میں ریشہ داری ہے، اپنی ذوف کی وجہ سے ہمارے پاس کوئی نہیں آتا۔ اور اے میرے بیٹے سن، فرمایا خواجہ بختیار کاکی سے، اس وجہ سے میرے گھر کے چولہے نہیں جلتے، میرے بچے بھوکے رہتے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی واپس آئے، اپنی خانقاہ شریف واپس آئے، اپنا حلیہ بدلا، اور بدلنے کے بعد پھر اسی بوڑھے پنڈت کے پاس گئے، کہا بابا مجھے نہلا دیجیے، اشنان کرا دیجیے۔ سننا صاحب، مجھے اشنان کرا دیجیے، کہا بیٹھ جاؤ۔ پتھر کی سل پر خواجہ بختیار کاکی بیٹھ گئے۔ اللہ انتخاب غریب نواز، وہ مٹی کے مٹکے سے پانی ڈالتا رہا، بوڑھا کانپتا ہوا، آپ نہاتے رہے۔ آپ نے فرمایا کتنے پیسے ہوئے؟ اس نے کہا 5 روپے۔ کوئی ایک آدمی اگر سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرے بتاؤ؟ آپ نے اسے 10 روپے دیے۔ سبحان اللہ۔ جلدی کوئی بولے کتنا ہوا تھا؟ کتنا ہوا تھا؟ 5۔ اب دیے کتنے؟ 10۔ کیوں؟ یہ حضور کی سنت ہے، یہ عثمان غنی کی سنت ہے۔ کبھی آؤں گا تو بتاؤں گا کہ حضور کی سنت کیسے ہے، عثمان غنی کی سنت کیسے ہے۔ بس ابھی خواجہ صاحب کے لاڈلے کی سنت سمجھ کے اسے فالو کرو انشاءاللہ۔ صوفیہ کہتے ہیں کبھی تم لوکی ہی سے ہی خریدنے کے لیے جاؤ 20 روپے کی، اسے 20 دے کر کے لوکی خرید لو، پھر ہو سکے تو لوکی اسے واپس کرو۔ یہ ہے حضور کی سنت۔ اللہ کے رسول نے ایک عظیم صحابی سے اونٹ خریدا تھا، اونٹ کی قیمت بھی زیادہ دی تھی، اور اس کے بعد قیمت زیادہ دینے کے بعد اونٹ بھی واپس کر دیا۔
سمجھے؟ تمہارے پیسے آج یہ جو اختلافات ہندو مسلمانوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہم نے اپنے حلال اور مبارک نرم اور میٹھے پیسے کا استعمال اپوزیشن جماعت کی باڈی میں ان کے خون کو پاک کرنے میں نہیں لگایا۔ تمہارے پیسوں میں برکت ہوتی ہے، پیسے جو کھاتا ہے نا اس کا دل نرم ہوگا، سمجھ رہے میری بات؟ تو تمہارے سامنے کبھی آئے گا نہیں اکڑ کر کے، اور تمہارے قریب رہے گا، دین سیکھنا چاہے گا۔ خواجہ بختیار کاکی نے کتنا دیا تھا؟ کوئی ایک آدمی بولے 10 ہوئے تھے کتنے؟ واپس آ گئے، پھر دوسرے دن گئے، پھر کہا مجھے نہانا اشنان، بولے کر لو، وہ نہا لیا۔ کتنے پیسے ہوئے؟ کہا 5۔ آپ نے 15 روپے دیے۔ کہا یا سبحان اللہ کہو گے؟ سبحان اللہ۔ اور کبھی دیا ہو تو جانو، کبھی کی ہو تو جانو، بزرگوں سے محبت کی ہو تو جانو۔ اسے 15 روپے دیے، پھر چلے آئے، پھر ایسے آتے رہے، روز 15-20 نہانے کے لیے جاتے تھے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اللہ اکبر اللہ اکبر، جس کے پوتے کو دہلی کا بادشاہ محبوب الہی صابر پاک کہتے ہیں، اس دادا کی عظمت کا عالم کیا ہوا، جس کا ایک لاڈلا بابا فرید گنج شکر لاہور سے 250 کلومیٹر کے فاصلے پر پاک پٹن شریف میں لیٹا ہوا۔ ہاں اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید، وہ کیسی شان والا ہوگا؟ وہ برابر آتے رہے، نہاتے رہے، پیسہ بڑھا کے دیتے رہے۔ ایک دن آپ اپنے حجرے میں بہت سارے اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھے تھے، وہی ہندو مذہب کا پنڈت قریب سے گزرا، اس نے دیکھا کہ بھائی یہ مسلمانوں کی جماعت ہے۔ بولے آپ لوگ کون ہیں بھائی؟ بولے ہم تو اپنے بابا کی زیارت کے لیے آئے ہوئے اپنے پیر صاحب کے۔ بولے کون ہے تیرے پیر صاحب؟ بولے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ہم تو ان کی خدمت و زیارت میں ان کے متوسرین ہیں، ان کے متقربین میں شامل ہیں، آئے ہوئے ہیں۔ تو اس پنڈت نے کیا کہا؟ اگر اجازت دو تو ہم بھی ان کا درشن کر لیں، ہم بھی ان کا درشن کر لیں۔ بولے بالکل کر لو، یہ رحمت کا ہے دروازہ، یہاں تالا نہیں لگتا، کھلا رہتا ہے 5 وقت میں خانہ محمد۔ اللہ اکبر۔ جیسے اندر آیا دیکھا تو خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، نور نگاہ خواجہ غریب نواز بیٹھے تھے، خواجہ بختیار کاکی۔ اس نے دیکھا تو آنکھیں مین کے دیکھا، پلکیں کھول کے، یہ وہی ہے کوئی اور ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بابا بیٹھ جاؤ، اور پنڈت جی بیٹھ گئے۔ بولے کیا سوچ رہے ہو؟ بولے سوچ رہا ہوں کہ میری نگاہیں اگر خطا نہیں کر رہی ہیں تو میں سوچ رہا ہوں آپ ہی تو ہیں جو کئی دنوں سے میرے ہاں روز نہانے کے لیے، آپ ہی تو ہیں جو کئی دنوں سے میرے ہاں روز نہانے کے لیے آتے تھے۔ آپ نے فرمایا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، ہاں وہ میں ہی ہوں۔ اس نے کہا میری سمجھ میں نہیں آیا، جس کے پاؤں کے دھون پینے والے اتنے لوگ ہوں وہ میرے ہاں نہانے کیوں آتا تھا؟ تو خواجہ صاحب کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ خواجہ صاحب کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا تب پہلی ملاقات میں پنڈت جی آپ نے کہا تھا کہ بڑھاپے کی وجہ سے کوئی میرے ہاں نہانے نہیں آتا، میرے بچے بھوکے سوتے ہیں، میرے گھر کا چولہا نہیں جلتا۔ پنڈت جی میں آپ کے گھر کے چولہے کو جلانے کے لیے نہانے جایا کرتا، سننا صاحبو، آپ کے گھر کے چولہے کو جلانے کے لیے میں آپ کے ہاں نہانے کے لیے جایا کرتا تھا۔ پنڈت جی نے جملہ کہا، جو سمجھے گا وہ سبحان اللہ کہے گا۔ پنڈت جی نے کہا اب سمجھ میں آیا ہے، نہا آپ رہے تھے دھل میں رہا تھا، نہا آپ رہے تھے دھل میں رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا سب لوگ ہاتھوں کو اٹھائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث العظم، فیضان غریب نواز۔ اب سمجھ میں آیا ہے، اللہ اکبر، اب سمجھ میں آیا ہے، نہا آپ رہے تھے دل میں رہا تھا، قدم سے لپٹ گیا۔ بولے خواجہ صاحب دیر مت کیجئے، جو غیروں کے چولہے کو جلانے کی اتنی فکر رکھتا ہو، جب میں اس کا ہو جاؤں گا تو وہ کتنی میری فکر رکھے گا۔ اب دیر نہ کیجئے، کلمہ پڑھا کے مجھے مشرف اسلام نہ دیجئے، میں بھی اپنے دروازے پر عشقی کا چسپا کرنا چاہتا ہوں۔ ان الدین عند اللہ۔ کوئی ایک آدمی بولے بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اسلام۔ اگر میں کہوں کہ کوئی خوبصورت دین آ گیا، آپ مرید ہوگے تو اس میں سے 25-50 لوگ نکل آئیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے چہرہ اچھا ہوگا تو طالب ہونا چاہیں گے، کچھ دیکھیں گے بھائی امامہ کا شملہ بہت بڑا ہوا ہے تو پھر وہ بولیں گے میں تو کسی سے نہیں ہوں، میں پھر ان سے ہونا چاہتا ہوں۔ ہر ہفتے سیزن کے حساب سے ہم پیر بدلتے رہتے ہیں۔ ہاں، کبھی سوچا آپ نے کہ پیری مریدی کسے کہتے ہیں؟ جس بیس پر، جس ریجن پر اسلام پھیلایا گیا۔ ایک مرتبہ میں نے پورے صوفی سلطان میں صاحب یہ پیر اور مرید کسے کہتے ہیں؟ ایک جملہ ہے، دیکھیے ایک جملہ ہے، خدا کی قسم سونے کی قلم سے لکھیے گا۔ میں نے کہا حضور پیر کسے کہتے ہیں؟ تو کہنے لگے پیر اسے کہتے ہیں جو اپنے مرید کو اپنے سے بلند مقام پر دیکھنا چاہتا ہوں۔
پیر اسے کہتے ہیں جو اپنے مرید کو اپنے سے بلند مقام پر دیکھنا چاہتا ہو. میں نے کہا بات تو بڑی جیسے کہتے تم کہتے ہو پیر تھے غوث اعظم، میں کہتا ہوں پیر تھے ان کے پیر شیخ ابو سعید مخزومی. میں نے کہا کیوں؟ بولے اس لیے کہ اپنے مرید شیخ عبد القادر کو اپنے سے بلند مقام پر دیکھنا چاہتے تھے. تو رزلٹ کیا نکلا کہ شیخ ابو سعید مخزومی پیر ہوئے، غوث اعظم بڑے پیر ہوئے، بڑے پیر ہو گئے. پھر فرماتے ہیں کہ تمہاری نظر میں پیر پرسنالٹی ہے، خوبصورت چہرہ ہے، وہ شملے، وہ جبے، وہ دستار، وہ موسم اور ماحول کے اعتبار سے، وہ میچنگ کے اعتبار سے کپڑے. بولے نا پیر اس کریکٹر کا نام ہے جو تم نے وعدہ کیا. میں جھوٹ نہیں بولوں گا، جھوٹ نہ بولنا، یہ کریکٹر تیرا پیر ہے. یہ فرمایا. میں غیبت نہیں کروں گا، غیبت سے بچنا، یہ کردار تیرا پیر ہے. یہ فرمایا یہ کردار تیرا پیر ہے، یہ کردار تیرا پیر ہے. پھر جب یہ غریب نواز کا فیض آگے بڑھتا ہے تو پھر پیری مریدی کے نئے اسلوب اور آئین اور آرٹیکل بنتے ہیں. پھر انہی کے پر پوتے کو محبوب الہی. آپ لوگ دلی میں رہتے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں گئے ہیں کہ نہیں گئے؟ جتنے لوگ گئے ہیں ہاتھ اٹھا کے بولے ماشاءاللہ. ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. کیسے کیسے رنگ آہنگ پھول غریب نواز نے پیدا کیے ہیں. سبحان اللہ. کیا کہا تھا شاعر نے کہ کون اس گنبد ابیض میں مکی ہے یارو، اولیاء جس کے یہاں بہر سلامت. پیچھے سے آواز آئی تو ہی اس گنبد ابیض میں مکی ہے خواجہ، اولیاء تیرے یہاں بہر سلام آتے. کھڑے ہو جائیں سب لوگ بڑے ادب سے. اور ماشاءاللہ اپنوں کی مجھے زیارت ہو گئی، علماء کرام کی. اللہ سب کو تسکین قلبی و روحی عطا فرمائے، پروردگار عالم خود کفیل بنائے، اور حضور رسول کی کعبۃ المشرفہ کی، نجف و کربلا کی، سیدنا شیخ قطب شریف کی، ان سب کو اور آپ سب کو زیارت کا شرف عطا فرمائے. پیری مریدی کا تصور جو خواجہ صاحب کی بارگاہ سے تھا وہ بزنس کے طور پہ نہیں تھا. سن لیں آپ، بزنس کے طور پہ نہیں تھا. مریدوں کی بھیڑ، مریدوں کی تعداد میں اضافہ کرنا یہ مقصد نہیں تھا خواجہ صاحب کا. انہیں اپنے دادا جان کے دین کو پھیلانا مقصد تھا. سمجھ رہے ہیں؟ جس کو بھی قریب کیا اس کے ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا دیا، اس پر لکھا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ تعلیم آپ نے بختیار کاکی سرکار کو دی، انہوں نے یہ تعلیم بابا فرید کو دی، انہوں نے یہ تعلیم محبوب الہی صابر پاک کو دی، انہوں نے یہ تعلیم خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کو دی، انہوں نے یہ تعلیم خواجہ بندہ نواز یوسف دراز کو دی. پھر یہیں سے پوری دنیا میں تعلیم محبتوں کی ایک نئے اسلوب کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے. دنیا میں ہر شخص کے مقابلے میں آ سکتا ہے، لیکن کوئی درویشوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک بات یاد کریں، فقیروں کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. میں چپکے سے رہے تو ایک بات بتاؤں، ان میں سے ایک مرید کا نام ہے محبوب الہی اور پیر کا نام بابا فرید. پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا تو محبوب الہی ایک پیر کا نام ہے، امیر خسرو ایک مرید کا نام ہے. آپ بھی تو مرید ہیں اور ہم بھی مرید ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. مرید یہ تھے جنہیں امیر خسرو کہتے ہیں، اور پیر وہ تھے جسے محبوب الہی کہتے ہیں. بولنا نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، تھوڑی سی انرجی بچا کے رکھیں، کام آئے گی. حضور محبوب الہی کیا فرماتے تھے؟ اے امیر خسرو میری زندگی کی دعا کیا کر. سننا صاحبوں، میری زندگی کی دعا کیا کر. کہا حضور کیا مطلب؟ کہا اس لیے کہ تم مجھ سے اس قدر محبت کرتا ہے، میں تجھ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری زندگی کی دعا کیا کر. جب تک میں زندہ رہوں گا تب تک تو زندہ رہے گا، اگر میں نہ رہا تو تو بھی نہ رہے. تجھے میری جدائی برداشت نہیں ہوگی. اے امیر خسرو تجھے نہیں پتا کہ تیرا مقام، تیرا مرتبہ کتنا بلند ہے. سن میری زندگی کی دعا کیا کر. اللہ مجھے، محبوب الہی فرماتے ہیں، مجھے لمبی زندگی عطا فرمائے، لمبی زندگی عطا فرمائے. اس لیے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا تب تک تو زندہ رہے. اللہ 1325 کا مبارک موقع آیا نا تو سرکار محبوب الہی کے انتقال کا وقت تھا. سنیں آپ، یہ پیر ہیں اور یہ مرید ہیں. دین پھیلائے اللہ لوگوں نے، اپنی ذات کے لٹریچر عام نہیں کیے، اپنے جبہ و دستار کا انہوں نے فوکس نہیں کیا. بات کی تو مدینے والے آقا کی، امام حسن حسین کے نانا جان کی، مخدوم کائنات کے لاڈلوں کی، ان کے گود کے پلے ہوئے مبارک شہزادوں کی بات کی. 1325 کا موقع تھا اور آپ کے انتقال کا وقت ہے. اب محبوب نے فرمایا کہ میرا خسرو کدھر گیا؟ لوگوں نے کہا حضور وہ بنگال گئے ہوئے. فرمایا کہ میرے انتقال کے وقت خسرو نہیں ہے. اگر شریعت اجازت دیتی تو میں خسرو کو اپنی ساتھ اپنی قبر میں لے کے جاتا. رونے لگے.
پھر آپ نے فرمایا تھا کہ اگر خسرو میری قبر پہ آئے تو خبردار خسرو کو میری قبر پہ نہ آنے دینا. سننا، اگر خسرو میری قبر پہ آئے میرا مرید تو اسے میری قبر پہ نہ آنے دینا، کیونکہ اگر وہ میری قبر پہ آ کے تڑپا تو میں قبر کے نیچے اس قدر تڑپوں گا کہ قبر پھاڑ کر کے میں باہر آ جاؤں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں قبر سے باہر آ جاؤں. یہ جملے ہیں سرکار محبوب الہی کی، میں قبر پھاڑ کر کے باہر آ جاؤں. اللہ اکبر. جب سرکار امیر خسرو کو پتا چلا راستے میں تھے کہ میرے شیخ کا انتقال ہو گیا، اس قدر بے تابانہ، اس قدر ایک عجیب سی کیفیت میں آئے اور دہلی بھاگتے ہوئے اپنے پیر کی مزار شریفہ کے قریب جب پہنچے نا تو چاروں طرف سے مزار شریف کو مریدوں نے گھیر رکھا تھا. کہا سب جا سکتے ہیں. محبوب الہی نے کہا امیر خسرو تم نہیں جا سکتے. آپ نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے. سرکار امیر خسرو نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور کہا بس مجھے میرے شیخ کے حوالے کر دو، مجھے میرے پیر کے حوالے کر دو، مجھے میرے آقا محبوب الہی کے حوالے کر دو. چیختے رہے اور تڑپتے رہے. سرکار محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ شریفہ پر جانے کے لیے سرکار امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دیر کے بعد جب یہ خاموش ہوئے تو لوگوں نے کہا ایک شرط پر آپ کو جانے دیا جائے گا. کہا کیا؟ کہا رونا نہیں، رونے کی اجازت نہیں، چیخنے چلانے کی اجازت نہیں، بالکل سائلنٹ ہو کر کے جائیں تو آپ کو محبوب الہی کے روضے پہ جانے دیا جائے گا. امیر خسرو نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے پیر کی مزار شریفہ پر اسی انداز میں جاؤں گا. لوگوں نے خاموشی سے امیر خسرو کا ہاتھ پکڑا، لے گئے. مبارک مسجد ہے، اس کے سامنے سرکار امیر خسرو کو محبوب الہی کے روضے پاک کے قریب کھڑا کیا. جیسے آپ کی نظر اپنے پیر کی مزار شریف پر پڑی کلیجہ باہر آ گیا. دل کی آنکھوں سے قبر کے اندر کی تصویر اپنے پیر کی دیکھ لی. آپ نے وہیں پر کھڑے کھڑے ایک شعر کہا، گوری سوئے سیج پر مخ پر ڈالے کیس، چل خسرو گھر آپ نے سانج بھائیو چودیس. امیر خسرو فرماتے ہیں کہ میرے پیر کے چہرے پر ان کے انتقال کے بعد ان کی زلفیں آ کے یوں ہیں جیسے بادلوں میں چاند چھپا ہوا. میرے پیر کی زلفیں ان کے چہرے پر ایسے مجھے نظر آ رہی ہیں جیسے شام ہو گئی. خسرو کہتے ہیں کہ اے خسرو چل، تیری بھی زندگی کی شام ہو گئی ہے. یہ کہا اور بہت زیادہ دن نہ رہ پائے، انتقال ہو گیا. یہ ان کی زندگی کا آخری شعر تھا جو اپنے پیر کے روضے مبارکہ کے قریب سرکار امیر خسرو نے پڑھا اور پھر برداشت نہ کیا اور ہمیشہ کے لیے انتقال کر گئے. صاحبوں، کیا ایسا کوئی دردمند مرید ہے جو اپنے پیر کے اقوال ذری سے اس قدر محبت کرتا ہو؟ نہیں. ہمارے ہاں تو چہرے بدل بدل کے مرید ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں تو پرسنالٹی دیکھ کر کے اپنے آپ کو بیچا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو لباس دیکھ کر کے فیصلے کیے جاتے ہیں. خدا کی قسم امیر خسرو نے لباس دیکھ کے فیصلے نہیں کیے، امیر خسرو نے کردار دیکھ کر کے فیصلے کیے. کون ہے محبوب الہی؟ بولنا بیٹھے آپ. کون ہے محبوب الہی؟ معلوم ہے آپ کو؟ کبھی جاؤ تو جاؤ ان کی بارگاہ. میں میاں حضور میں بغداد شریف جا رہا تھا تو ایک اٹیک تھا فلائٹ پر، تو دہلی میں 5-6 دن رک گیا، جا نہیں پایا. تو میں رات میں جاتا تھا تو میں ایک مرتبہ خادم صاحب سے میں نے کہا حضور دعا کرتے ہیں بغداد شریف کا میرا معاملہ آسان ہو جائے، میں دلی میں رکا ہوا ہوں. فرمایا کہ جب تک نہ جانا یہیں آتے رہنا. پھر میں نے کہا کہ حضور کچھ بتائیں محبوب الہی کے بارے میں. تو بولے کہ تمہیں پتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی رات کے آخری حصے میں پردے کے ساتھ میں محبوب الہی کی مزار شریفہ پر آیا کرتی تھی. ایک دن وہ پردے میں آپ بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک 2 بزرگ تشریف لائے. یہ خاتم صاحب نے بتایا 2 بزرگ تشریف لائے اچانک. جب تشریف لائے تو ایک نے پوچھا مجھ سے، اے بیٹی تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ کیا کرنے آتی ہے تو؟ تو اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی نے کہا کہ حضور میں اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی ہوں، میں محبوب الہی کی مزار شریف پر آتی ہوں. بولے چاہتی کیا ہے؟ بولے میں حضور غوث اعظم کے دربار میں جانا چاہتی ہوں، بڑے پیر کی مزار شریفہ بابو شیخ دیکھنا چاہتی ہوں. تو اس آواز نے کیا کہا؟ تو جس شیخ عبد القادر جیلانی کے روضہ شریفہ پہ جانا چاہتی ہے وہی تو میرے بغل میں کھڑے ہیں. اللہ، وہی تو میرے قریب کھڑے ہیں. اتنا سننا تھا کہ وہ بزرگ مسکرائے. تو جب مسکرائے انہوں نے کیا کہا؟ تو جس محبوب الہی کے روضے پہ آئے کر کے فاتحہ پڑھتی ہے نا
انہی سے تو یہ ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ کیا کہنے ہیں؟ یہ محبوب الہی تو ہے، اتنا سننا تھا، بے تابانہ ایک جذبی کیفیت پیدا ہوئی، اس نے اس نشان کو، اس زمین کو پہچان لیا، اور پھر راتوں کو پردہ لگا کر کے عطر کی خوشبوؤں میں اس زمین کو بسا کر کے اس زمین پر اپنے مبارک وہ بالوں سے وہاں کی خدمت کیا کرتی تھی، اور فرمایا تھا میرے مرنے کے بعد مجھے وہیں پر دفن کر دیا جائے جہاں حضور غوث اعظم اور محبوب الہی کھڑے ہو کر کے مجھ سے باتیں کر رہے ہیں۔ آج بھی امیر خسرو اور محبوب الہی کے روضہ شریفہ کے قریب میں ایک کیمپس ہے، اسی کیمپس میں اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی موجود ہے۔ وہ اصول تھا جو ہمارے بزرگوں کا ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم نے آج وعدہ کیا ہے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اور جبکہ نکل کے جھوٹ ہی بولنے کے لیے ہم جلسوں سے باہر جا رہے ہیں۔ کیسے بات بنے گی مجھے پتا ہے۔ ہم نے آج وعدہ کیا ہے کہ حضور میں وعدہ کرتا ہوں کبھی حرام نہیں کھاؤں گا، اور نکل کر کے ہی ہم حرام کاری کے اڈے پر قبضہ کر لیں گے۔ اسے تو نہیں کہتے پیری مریدی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھایا گیا۔ رامپور میں ایک بزرگ ہے، دیکھیں دین کیسے پھیلایا، شاہ جمال اللہ رامپوری، میاں حضور کے گھر کے قریب بزرگ ہیں، شاہ جمال اللہ رامپوری، بڑے بزرگ ہیں، بڑے بزرگ ہیں۔ ان کا ایک مرید عبداللہ شاہی نوشاہی نام تھا، عبداللہ نوشاہی، بڑے محبوب الہی نوشاہی بھی کہتے تھے لوگ ان کو۔ معلوم ہے پیر کے دل میں شکار کا بڑا شوق تھا، اور مرید کے دل میں پرندوں کی بڑی محبت تھی۔ پیر کے دل میں شکار کا بڑا شوق تھا، اور مرید کے دل میں پرندوں کی بڑی محبت تھی۔ اللہ اکبر۔ جیسے پیر صاحب چپ کے شکار کرنے جاتے تو اپنے اس مرید کو درگاہی نوشاہی محبوب الہی جس کا نام تھا وہ لے کے جاتے تھے، اور جیسے وہ نشانہ لگاتے پیچھے ہی پتھر پھینک کر کے پرندے کو اڑا دیتے، تو وہ ناراض ہوتے ہیں، درگہیا ہندی بولتے، او درگہیا تو میرے پرندوں کے شکار کو روکتا ہے۔ ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔ یہ باتیں مرزا کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، عاشقوں کی سمجھ میں آئیں گی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ بات بڑھتی رہی۔ ایک مرتبہ آپ نے جیسے نشانہ لگایا نا، سرکار جمال اللہ رامپوری نے، حافظ جمال اللہ رامپوری نے پیچھے سے سرکار درگاہی محبوب الہی نوشاہی نے مارا پتھر نہ، وہ پرندہ اڑ گیا۔ آپ ناراض ہو گئے، بولے تو نے میرا نشانہ خطا کر دیا۔ درگاہی بولے جی سرکار، بولے چپ چاپ یہیں پر کھڑے رہو، چپ چاپ یہیں پر کھڑے رہو، بس یہ آخری جملہ ہوگا، چپ چاپ یہیں پر کھڑے رہو۔ اتنا کہنا تھا، اس شکار کے لیے آگے بڑھ گئے۔ پیر صاحب رامپور میں مزار شریفہ موجود ہے، اور پھر وہ اپنی خانقاہ میں مریدوں کی بھیڑ بھاڑ میں ذہن سے بات نکل گئی کہ کوئی میرا مرید تھا، وہ درگاہی محبوب الہی نام تھا نوشاہی۔ 12 سال کے بعد اسی زمین پر پھر شکار کے لیے نکلے نا، تو معلوم پیر صاحب نے کیا کہا، حافظ جمال اللہ رامپوری نے، پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھے میرے مرید درگاہی کی خوشبو آ رہی ہے۔ آواز دی درگاہی، تو آپ یوں ہلے تو پتا چلا کہ وہ مٹی کے کیڑے مکوڑے نے، دیمک نے آپ کے وجود پہ گھر بنا لیا تھا، گھاس اگائی تھی۔ 12 سال تک جہاں پیر صاحب نے کہا تھا کھڑے رہے، وہیں پر 12 سال کھڑے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بڑے عجیب معاملات ہوتے ہیں۔ بغداد شریف میں بزرگ ہیں شیخ منصور حلاج، ایسے فنا تھے اللہ کی خشیت و خوف میں، محبت میں، کہ ان کی لنگی کی اس زمین، اس ایریے میں بچھو نے 12 سال تک بچے دے رکھے تھے، آپ کو خبر نہیں تھی۔ شیخ فرید العطار رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تزکیۃ الاولیاء میں اسے لکھا ہے۔ شیخ فرید العطار ایران میں لیٹے ہوئے ہیں، ان کی مدار شریفہ پر میاں ایک آدمی کے حاضر ہونے کا ایک ٹکٹ 45,000 کا، ایرانی کرنسی کے مطابق، سمجھ رہے ہیں؟ وہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ شیخ منصور کی لنگی میں، تہمت میں بچھو نے 12 سال تک بچے دے رکھے تھے، انہیں ہوش نہیں تھے۔ کیوں؟ پھر یہ کیا ہے؟ کہتے کیوں نہیں کہ جس کی ذات پر اللہ کی تجلیوں کا غلبہ ہو جائے، پھر وہ موسم سرد اور گرم سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ جس کے دل میں روشنی نہیں ہوتی، دل مستنیر نہیں ہوتا ہے، اسے موسم کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے، شہرتوں کا، عزتوں کی پاسداری کا۔ کیا کہا تھا درگاہی؟ فرمایا جی حضور، یوں ہلے تو گوشت تو ختم ہو چکے تھے، ہڈیاں بچی ہوئی تھی، دیمک نے قبضہ کر لیا تھا، گھاس اگائی تھی، اور وہ گھروندے بنے ہوئے تھے، یوں کر 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 آپ آگے بڑھے تو پیر کے سامنے 2 قدم چلے اور گر پڑے، ہڈیاں بالکل بوسیدہ تھی۔ پیر صاحب زمین پر بیٹھ گئے، اپنے مرید کو اپنی گود میں لیا، کہا تو اس حالت میں؟ اب 12 سال پہلے حضور آپ نے کہا تھا یہیں پر کھڑے رہے،
تو 12 سال سے آپ کی بات ماننے کے لیے میں یہاں سے ہلا تک نہیں، یہیں پر میں چپ چاپ کھڑا ہوں 12 سال سے۔ تو اتنا سننے کے بعد حافظ جمال اللہ رام پوری نے کیا کہا؟ ایک جملہ دل گیا تو سبحان اللہ کہنا، درگاہی سن خدا کی قسم اگر تو میرا مرید نہ ہوتا تو میں تجھ سے مرید ہوتا۔ کیا کہنے زندہ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا۔ صاحب حضور غوث اعظم کی بڑی بات کرتے ہو، غوث اعظم کی بات کریں تو پیسے کتنے تھے؟ سونے کی کھوٹی میں غوث پاک کی بکریاں باندھی جاتی ہیں، اور مرتبہ کتنا بلند تھا؟ صوفی سلطان میاں فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا مرتبہ غوث پاک کا تھا کہ ابھی مرتبے کو بھی خبر نہیں کہ کتنا بڑا مرتبہ غوث پاک، سمجھ رہے ہو؟ مرتبے کو بھی خبر نہیں۔ میرا امام کہتا ہے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ لیکن تکبر نہیں تھا، کبر نہیں تھا، وہ جاہو حشم نہیں تھا، وہ پرسنالٹی نہیں تھی سیدنا شیخ کے پاس کہ جس کی بنیاد پر غربا کے قریب جائیں تو اس کو اپنی غریبی یاد آ جائے، یتیموں کے پاس جائیں تو یتیم اپنی جو ہے بدقسمتی سے پریشان ہو جائے، ٹوٹی ہوئی دیواروں کے پاس جائیں تو انسلٹی محسوس ہو۔ ایسا مزاج نہیں تھا۔ آخری جملے سنیں، حضور غوث اعظم کس مزاج کے بزرگ تھے، کیسے مزاج کا؟ 5000 لوگوں کو کلمہ پڑھایا، 1,20,000 لوگوں کو اپنے ادارے سے فارغ کروایا، 1,25,000 لوگوں کو توبہ کی توفیق دلوائی سیدنا شیخ نے۔ ایک جملہ، حضور غوث پاک سرکار بغداد شریف کے گلی سے نکلے نا، اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ کون؟ غوث پاک۔ چلیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ میاں حضور کی دستبوسی بھی کیجئے گا، قدم بوسی بھی کیجئے گا، ان کے پیروں میں بغداد کی مٹی لگی ہوئی ہے۔ رہا تو بڑھا کے بدے لبیک یا غوث اعظم، سب لوگ بولے اونچی آواز میں، لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم۔ حضور غوث اعظم کا مزاج دل، کیسے ہماری سرکاروں نے وہ جو خواجہ صاحب کی بارگاہ میں فیض آیا، اللہ اکبر سبحان اللہ، کرسی ڈالی تیری تخت شہ جیلا کے حضور، رب نے اونچا کیا اس طرح سے پایا تیرا۔ سرکار حضور غوث اعظم کا دیکھیں مزاج، یہ پیروں میں بڑے پیر کہلاتے ہیں، مزاج کیا ہے؟ بغداد شریف کی گلی سے گزر رہے تھے تو ایک شخص شراب کے نشے میں زمین پر بیٹھا ہوا تھا، جیسے وہ شرابی نے غوث پاک کو دیکھا فرمایا کہ او عبد القادر، غوث پاک ٹھہر گئے، فرمایا کہ قادر، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا کیا وہ قادر ایسا کر سکتا ہے؟ سننا کیا وہ قادر اے عبد القادر ایسا کر سکتا ہے؟ وہ پینڈنگ میں تھا۔ غوث پاک فرماتے ہاں وہ ایسا کر سکتا ہے۔ پھر غوث پاک نے قدم اٹھایا تو اس نے کہا عبد القادر توقف رکے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا قادر ام غیر قادر، کیا وہ قادر اے عبد القادر ایسا کر سکتا ہے؟ غوث پاک نے کہا ہاں الحمدللہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ کیا؟ وہ پینڈنگ میں تھا۔ پھر تیسری مرتبہ اس نے کہا اے عبد القادر کیا وہ قادر ایسا کر سکتا ہے؟ حضور غوث پاک زمین پر بیٹھ کے رونے لگے، سیدنا شیخ زمین پر بیٹھ کے رونے لگے۔ تو خادم کو بڑی دقت ہوئی کہ بلا وجہ شرابی نے سیدنا شیخ کو رلا دیا۔ آ کے قریب بیٹھ کے بولے حضور معافی چاہتا ہوں، یہ نشے میں نہیں ہے، پتہ نہیں اس نے کیا پوچھا، وہ ایسا کر سکتا ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے، وہ ایسا کیا پوچھا؟ تو حضور غوث پاک فرماتے اس نے پہلے مجھ سے پوچھا کہ اے عبد القادر کیا وہ قادر ایسا کر سکتا ہے؟ میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا کہ کیا وہ مجھے، میں شرابی ہوں، توبہ کی توفیق دے سکتا ہے؟ قالو نعم، میں نے کہا ہاں الحمدللہ۔ پھر اس نے کہا کیا وہ قادر اے عبد القادر ایسا کر سکتا ہے، مجھے توبہ پر قائم رکھ سکتا ہے؟ تو غوث پاک فرماتے میں نے کہا ہاں وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کا جملہ سنیں، جب میں نے پڑھا تو بہت رویا، میری آنکھوں سے بہت دیر تک آنسو میاں نکلتے رہے۔ یہ شیخ کی شان تھی۔ اس نے معلوم کیا کہا تیسرے مرتبہ اطہر بھائی؟ اس نے کہا اے عبد القادر سن، کیا بات ہے؟ کہا کیا وہ قادر ایسا کر سکتا ہے؟ میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا میری اور تیری حالتیں بدل سکتا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ تو اس نے کہا جہاں میں ہوں وہاں تجھے لا کے رکھتے، جہاں تو ہے وہاں مجھے لا کے رکھتے۔ اللہ سیدنا شیخ کہتے جیسے اس نے کہا پھر میں رونے لگا، میں زمین پر بیٹھ گیا۔ اے میرے مریدو سنو، بے شک اللہ چاہے تو اسے میری جگہ اور مجھے اس کی جگہ رکھے۔ یہ محنت اور طاقت کے بلبوتے پر نہیں، انعام تو فضل کی بنیاد پر ملا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تکبر کس بات کا، کبر کس بات کا، نخوت کس بات کی، عقل کس بات کی مجھے بتائیں، زوم کس بات کا مجھے بتائیں۔
جب اسلام سلامتی والا مذہب ہے تو آئیے اس رحیم کی بارگاہ سے جو ہمیں دین ملا ہے، اللہ اگر آپ پر رحم کرتا ہے تو آپ بھی بندوں پہ رحم کرو، انشاءاللہ اسلام کی راہ کے مسافر بن جاؤ گے۔ دل سے بولے کیا کہتا ہے قرآن؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سب سے بہتر دین۔ یہ دین پھیلا کیسے؟ تو سب سے پہلی بنیاد رکھی ہے اللہ کے رسول کے غلاموں نے مالا مار کے سرزمین کے کنارے پر رزق حلال کی رکھی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ رزق حلال کی بنیاد رکھی ہے، صدق مقال کی بنیاد رکھی ہے۔ حضور نے 40 سال کے بعد جب نبوت کا اعلان فرمایا تو حضور نے کفاران مکہ سے پوچھا میرے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے؟ میرے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے؟ تو حضور کے اپوزیشن لوگوں نے کیا کہا تھا؟ اے محمد عربی تمہاری 2 خوبیاں لاجواب ہیں۔ کہا وہ کون کون؟ کہا آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ سچے ہیں اور آپ حلال کھاتے ہیں۔ آج یہی ہمارے درمیان سے روٹ گئی چیزیں، نعمتیں چلی گئی ہیں۔ وعدہ کرو انشاءاللہ سچ بولتے رہیں گے، حلال کھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بولے زیادہ لوڈ نہیں اسلام آپ پر، زیادہ مشکلوں سے آپ کو دوچار نہیں کرتا اسلام۔ آپ سے اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ جامعہ ازہر چلے جاؤ، ایجپٹ چلے جاؤ، آپ سے یہ بھی نہیں کہتا لیبیا چلے جاؤ، آپ سے یہ بھی نہیں کہتا لبنان چلے جاؤ، کویت چلے جاؤ، ترکی چلے جاؤ، اپنے بچوں کو بھیجو جامعہ اشرفیہ بھیجو، جامعۃ الرضا بھیجو، جامعہ علیمیہ، جامعہ جمدہ شاہی بھیجو۔ آپ سے اسلام جامعہ غریب نواز بھیجو، جامعۃ الرضا بھیجو۔ اسلام ہے آپ سچ بولو اور حلال کھاؤ۔ جہاں جہاں اسلام ہے وہاں وہاں کا اسلام آپ کے دلوں میں نور بن کے آئے گا تو آپ کی نسلیں پھر ایک مبلغ کی حیثیت سے نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ سمجھ رہے میری بات؟ ایک مسلمان آج انڈونیشیا میں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہے، جب ایک بھی مسلمان انڈونیشیا میں نہیں تھا، ایک مسلمان انڈونیشیا کے بارڈر پر گرفتار کیا گیا، انڈونیشیا کی پولیس نے اسے اپنی جیل میں رکھا۔ 4 سال کے بعد جب وہ مسلمان انڈونیشیا کی جیل سے باہر نکلا تب تک اس نے جیل خانے کے 4000 قیدیوں کو کلمہ پڑھا چکا تھا۔ نربس نہ ہو، حکومتوں کی طرف تو آپ بالکل نہ جائیں، سمجھیں بالکل نہ جائیں، اپنوں پر آپ اپنی محبتوں کا اظہار کریں۔ محبوب الہی سرکار سے کسی نے پوچھا ایک شخص مجھے گالیاں دیتا ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے، اس کے لیے میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تم میرے پاس ایک ہی دوا ہے۔ بولے کیا؟ بولے تم مجھ سے محبت کرو، تم مجھ سے محبت کرو۔ اس نے کہا حضور اگر یہ دوا بھی کام نہ کرے تو؟ کہا کہ تھوڑی سی مقدار اور بڑھا دو، تھوڑی سی مقدار اور بڑھا دو، اختلافات کے بھنور سے نکلو، صدق مقال سچائی کی طرف آؤ۔ حضور غوث اعظم فرماتے تم سچ بول لیں اور حلال کھانے کی ذمہ داری لے لو، عبد القادر تمہاری بخشش کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ سرکار غریب نواز کے دم قدم سے اسلام پھلا پھولا، ان کے خدماء، ان کے تلامذہ، ان کے خلفاء، ان کے نویرگان نے پورے ملک میں اسلام کی جو بہاریں قائم فرمائی ہیں، وہ جو تینوں سلاسل حقہ ہیں، ان کو میزبان کہنے لگے، خود کو مہمان کہنے لگے۔ کون اس گنبد ابیض میں مکی ہے خواجہ، اولیاء تیرے یہاں پہرے سلام آتے ہیں۔ دعا کرو زندگی میں کبھی کوئی بات شریعت کے خلاف میری زبان سے نکلی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درمیان سے کوئی ایک آدمی